یہ صرف تحقیق ہے اور بڑے علماء کرام کی خود کی رائے ہے. آپ اپنی تحقیق خود کریں اور صحیح نتائج پر پہنچیں. ہر ایک اپنا حساب خود دے گا، تو آپ اپنی تحقیق کریں اور صحیح نتائج پر پہنچیں. یہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور یہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمارے کام کر دیتے ہیں. تو اس نیت سے کوئی قبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے. گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں، تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. حرام ہے قبر پہ جانا، مزار پہ جانا پریشانیوں میں، کبیرہ گناہ ہے. مسجد میں آئیں یا گھر میں مصلی جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں. باقی تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے، یہ خوب دماغ میں رکھیں. جو تعویذ گنڈوں میں جاتا ہے نا مولاناؤں کے پاس پریشانی میں، ساری زندگی فلیتے پلیتوں میں ہی لگا رہتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ایک دھاگا یہاں باندھا ہوگا، ایک دھاگا یہاں پٹا باندھا ہوگا، ایک یہاں باندھا ہوگا، بس وہ اس فلیتوں میں اللہ اس کو پلیتوں میں ڈال دیتے ہیں ساری زندگی. جو عام معاشرے میں رواج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ولی اللہ کی قبر پر چلے گئے، جی جا کر وہاں پر آپ نے دعا کی. اب یہاں پر اختلاف شروع ہوتا ہے. بعض ہمارے سطحی فکر رکھنے والے حضرات کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. سوال یہ ہے کہ جو وہاں پر گیا وہ کس نیت سے گیا؟ انما الاعمال بالنیات ہے نا. جی جی اور کیا قبر پہ جانا ہی شرک ہے، یا قبر پہ جانے کے بعد کچھ اور اعمال ہیں جو باعث شرک بن سکتے ہیں؟ قبر پر جا کر دعا مانگنے کی تو تاکید ہے، مرحومین کے لیے دعائے خیر کرنے کی تو تاکید ہے، چاہے قبرستان میں ہو یا کہیں کسی مزار میں ہو. آپ کو جانا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے اور اس دنیا کی بے ثباتی کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ قبرستان میں جانا ہے اور قبرستان میں جا کر دعا کر، اور نبی کریم کی سیرت بھی ہے اس میں. اب وہاں پر جا کر جو دعا کرنے والی بات ہے، اس دعا میں اگر آپ کسی صاحب قبر کو اللہ اور اپنے درمیان شفاعت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں، اس عنوان سے کہ یہ چونکہ مجھ سے بہتر ہے، یہ چونکہ اللہ کے مقرب ہیں، اس لیے اللہ ان کی زیادہ سنے گا میری نسبت، کہ آپ اس نیت سے اگر جاتے ہیں کسی صاحب قبر کے پاس اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس صاحب قبر کے طفیل مجھے یہ عطا کر. اب اگر اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ عند اللہ مقام رکھتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، تو یہاں پر نہ آپ نے اس کو اللہ کا شفیع بنایا اور نہ آپ نے اس کو پوجا ہے، آپ نے اللہ سے مانگا ہے اور ان کو اللہ کی اجازت سے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے یہ فیض بنایا ہے. مزار پر حاضری بالکل جائز ہے کہ اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے، انہیں مضمون اس کا ہے کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو مزار میں کیا ہوتا ہے؟ قبر ہی تو ہوتی ہے. تو اب یہ گنبد بن گیا تو حاضری منع ہو گئی، گنبد نہ ہو تو حاضری جائز ہو گئی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اولیاء کرام کے مزارات تو بالکل جانا چاہیے، اور جہاں ولی اللہ ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. امین ہے مسلمانوں کا اجتماع ہے، اس میں قبولیت دعا کی زیادہ امید ہے جب مسلمان اکٹھے ہوئے ہوں. اچھا، اور پھر کوئی اللہ کا ولی ہو، اس کے قریب میں کوئی دعا مانگی جائے، علماء صلحاء کے قریب میں دعا مانگی جائے، تو یہ تو زیادہ قبولیت کے قریب ہے. تو اب اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ زندہ ہو، اس کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کہ اس کا تذکرہ رحمتیں دلا رہا ہے، تو خود کتنا وہ رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. اچھا، اب جو زندہ ہے رحمتوں نازل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے اس پر. اچھا، اب دنیا سے چلا گیا تو کہ رحمتیں ہٹ جائیں گی؟ اب تو اجر کا موقع آیا، قبر اجر کا مقام ہے، وہاں تو اجر ملے گا. تو وہاں تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ رحمتیں بڑھ جائیں گی. امام زہبی نے لکھا کہ اب تو رحمتیں بڑھ جائیں گی. کا درگاہ میں جانے لگا تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں. میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں
مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ, قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم. آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی, اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی, مجھے اجازت نہیں ملی, لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے, لہٰذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں پہ جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا, ٹھیک. اور حدیث میں واضح لفظ ہے قبروں پر جایا کرو. قبروں کی زیارت القبور کا لفظ ہے, مقبروں کا لفظ نہیں ہے. عربی میں دو چیزیں, قبر مطلب وہ ہوتی ہے جس کو آپ انسان کو کھودیں اور گڑھے میں ڈالیں اور مٹی ڈال دیں, یہ ہوئی قبر. اس کے برعکس ایک ہوتا ہے مقبرہ. وہ کیا ہوتا ہے, قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک مزار بنائی جاتی ہے, ٹھیک, کبھی اصل کبھی ڈپلیکیٹ, کبھی نیچے انسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر بنائی جاتی ہے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پر. اس کے بعد اس پر مینار بنتے ہیں, گنبدیں بنتے ہیں اور بہترین عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں. تو حدیث میں کہاں جانے کا ذکر ہے, قبروں پر. کیوں؟ آخرت یاد آئے. تو درگاہوں پر جانا جائز نہیں ہے, قبروں پر جانا جائز, کیونکہ درگاہ مقبرہ ہوتی ہے. حکم قبر پہ جانے کا ہے. مزارات پر جانا کیسا ہے؟ جی بالکل ضرور جائیں, میں تو رجوع کر چکا ہوں. ہاں بس صرف یہ کیا کریں, جس مزار پہ بھی جائیں نا وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ یہ جو بزرگ یہاں دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے, جو لوگوں کے سامنے کرتے تھے, سارے معاف فرما دیں. اور اونچی آواز سے یہ دعا کر رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں. قبروں پہ جانے کا حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے. مزارات پہ جا کے تو چرس اچھی مل جاتی ہے, میں نے تو نہیں پینی ہوتی, آپ نے پینی ہے تو آپ کی مرضی. وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری والا معاملہ ہوتا ہے. کس طریقے سے آپ کو پتا ہے لاہور میں جو بڑا مزار ہے وہ اڈا بنا ہوا ہے بے حیائی کا, تو وہ ایک چیز. اور یہ کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو آپ نے ضرور کرنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ جانے کا حکم ہے اور اس میں عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی. اب بقی غرقت جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا, وہاں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے. میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ یہ جو تم نے حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے نا مسلم شریف کی اور نیچے دعا, یہ تو سیدہ عائشہ کو حضور نے تعلیم فرمائی تھی. جب انہوں نے پوچھا کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں, تو آدھی حدیثیں تو نہ لکھ کے لگاؤ یار یہاں پہ تم لوگ, عورت کیوں نہیں قبرستان جا سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ممانعت ہے. میں نے کہا وہ زوار القبور کی ممانعت ہے, جو عورتیں کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. اور امام ترمذی نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے کہ نبی الاسلام نے بعد میں عورتوں کو قبرستان جانے کا حکم فرما دیا اس حدیث کے تحت کہ قبر پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. امام ترمذی تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی منسوخ, یا یہ حدیث محمول ہوگی اس عورت پہ جو کثرت سے قبرستان جائے, یعنی وہ ہر دوسرے دن جا کے پیٹ سے آپا ڈال کے بیٹھی ہو وہاں پہ. اب جو بیچارے سب کانٹیننٹ سے مدینہ شریف جاتے ہیں وہ بیچارے تو زندگی میں ایک یا دو بار ہی گئے ہیں, ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اہل البیت کی قبروں پہ جائیں, صحابہ کرام کی قبروں پہ جائیں. ٹھیک ہے آپ ٹائمنگ کر دیں مردوں کے اختلاط کو بچانے کے لیے. یہ صرف تحقیق ہے اور بڑے علماء کرام کی خود کی رائے. آپ اپنی تحقیق خود کریں اور صحیح نتائج پر پہنچیں. ہر ایک اپنا حساب خود دے گا تو آپ اپنی تحقیق کریں اور صحیح نتائج پر پہنچیں.